مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کمزوری کی جڑ. جان اور مال کے نقصان کا خوف انسان کی سب سے بڑی کمزوری بلکہ تمام کمزوریوں کی جڑ ہے. اسلام اللہ کی ذات اور اس کی صفات پر جس طرح ایمان لانے کا مطالبہ کرتا ہے اس میں بنیادی طور پر یہ عقیدہ شامل ہے کہ موت اور زندگی صرف اللہ کے قبضے میں ہے. نفع اور نقصان سب اللہ کے ہاتھ ہے. کوئی دوسرا ایسا نہیں جو موت کو ٹال سکے یا کسی طرح کا نفع کو نقصان میں یا نقصان کو نفع میں بدل سکے. یہی عقیدہ اور یہی یقین مسلمان کی طاقت کی بنیاد ہے. یہ بنیاد جتنی کمزور ہوگی اتنی ہی کمزوری مسلمانوں کے ہر کام میں صاف دکھائی دے گی. چنانچہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے صاف فرما دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم موت یا قتل کے ڈر سے بھاگو گے تو بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. اور یہ بھی بتا دیجئے کہ وہ یہ تو سوچیں کہ اگر اللہ یہ فیصلہ کرے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچا جائے تو وہ کون ہے جو انہیں اللہ سے بچا لے گا، اور اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ انہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ کون ہے جو اسے روک دے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے سوا وہ کسی کو نہ اپنا حمایتی پائیں گے اور نہ مددگار. اگر یہ عقیدہ کسی دل میں موجود ہے تو پھر پیچھے قدم پڑنے کا کیا مطلب؟ انسان کو ہر نازک موقع پر اپنے ایمان کی جانچ کرتے رہنا چاہیے. بسا اوقات انسان خود اپنے بارے میں دھوکے میں مبتلا رہتا ہے اور صحیح اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی امتحان کا وقت آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل تقلید نمونہ. اسی جنگ کے تذکرے کے درمیان میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک قابل تقلید نمونہ ہے. لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وہی لوگ موزوں ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ کی ملاقات اور آخرت میں ملنے والی انعامات کی امید ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتے رہتے ہوں. اس موقع پر اہل اسلام کی ہمتوں کو بلند رکھنے، انتہائی شدید حالات میں ان کے دلوں کو مضبوط بنانے اور پورے استقلال کے ساتھ اللہ کے فضل پر بھروسہ رکھنے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال و عزم، توکل علی اللہ اور صبر کا جو نمونہ سامنے آیا وہ قیامت تک ان تمام بندگان خدا کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے آمادہ ہوں اور اس راہ پر قدم بڑھائیں. یہ نمونہ ایسا ہے جسے انہیں زندگی کے ہر موڑ پر سامنے رکھنا چاہیے. یہی ان کے لیے اصل مشعل راہ ہے. بنو قریظہ کا خاتمہ. اوپر بیان ہو چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں تشریف لاتے ہی یہود کے قبیلوں سے معاہدے کیے. کچھ دن تک تو یہود اپنے معاہدوں پر قائم رہے لیکن پھر انہوں نے ان کو توڑنا شروع کر دیا. چنانچہ اسی بنیاد پر بنو نذیر کو ان کے وطن سے نکال دیا گیا. لیکن بنو قریظہ نے پھر سے معاہدہ کر لیا اور حضرت نے انہیں امن کے ساتھ ان کے قلعوں میں رہنے کی اجازت دے دی. جنگ احزاب کے موقع پر یہودی قبائل نے بنو قریظہ کو مسلمانوں کے خلاف اکسایا اور وہ بھی جنگ احزاب میں شریک ہو گئے اور ان معاہدوں کا کوئی پاس اور لحاظ نہ کیا جو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کر چکے تھے. جب احزاب کے بادل چھٹ گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنو قریظہ کی طرف توجہ فرمائی اور یہ فیصلہ کیا کہ ان کو اس بد عہدی کی سزا ضرور دی جائے. یہ بد عہدی انہوں نے ایسے موقع پر کی تھی جبکہ مسلمانوں پر تمام عرب امت آیا تھا اور ظاہر حالات میں مسلمانوں کے بچنے کی کوئی صورت باقی نہ رہی تھی. بنو قریظہ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ مسلمانوں کے حق میں اس کھلے ہوئے دشمن سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں جو کھل کر مخالفت کرتا ہے. انہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کر کے انہیں اپنے سے مطمئن بھی کر دیا اور پھر وقت آنے پر صاف آنکھیں دکھا گئے اور مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کی کوشش میں دوسروں کے ساتھ مل گئے. چنانچہ ان کے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا. محاصرہ کوئی 1 مہینے تک جاری رہا اور آخر کار مجبور ہو کر بنو قریظہ کو ہتھیار ڈالنے پڑے. اس موقع پر خود توریت کے احکام کے مطابق
ان کے متعلق فیصلہ کیا گیا کہ ان کے قابل جنگ لوگ قتل کیے جائیں، باقی گرفتار کر لیے جائیں اور ان کا مال و اسباب ضبط کر لیا جائے۔ اس موقع پر تقریباً 400 افراد قتل کیے گئے، جن میں ایک عورت بھی تھی جو اس جرم میں قتل کی گئی کہ اس نے قلعے کی دیوار سے پتھر گرا کر ایک مسلمان کو مار ڈالا تھا۔ صلح حدیبیہ کعبہ اسلام کا اصل مرکز تھا۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ مسلمانوں کو اسلام کے اس مرکز سے نکلے ہوئے اب 6 سال ہو چکے تھے۔ پھر اسلام کے اہم ارکان میں حج بھی ایک اہم رکن تھا، اس لیے اب مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر۔ یوں تو عرب والے سال بھر لڑتے رہتے تھے، تاہم حج کے موقع پر 4 مہینوں میں وہ لڑائی بند کر دیتے تھے کہ لوگوں کو کعبہ تک جانے اور واپس آنے کے لیے امن میسر آ جائے اور اس طرح وہ اطمینان کے ساتھ کعبے کی زیارت کر سکیں۔ ذوالقعدہ 6 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ بہت سے مہاجرین اور انصار اس سعادت کے منتظر تھے کہ کعبے کی زیارت ہو، چنانچہ 1400 مسلمان ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانی کی ابتدائی رسمیں ادا کی گئیں۔ اس طرح اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی یا حملہ کا کوئی امکان نہیں۔ پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو مکہ بھیجا کہ وہ جا کر قریش کے ارادوں کی خبر لائیں۔ وہ خبر لائے کہ قریش نے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے کہہ دیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نہیں آ سکتے اور یہ کہ وہ سب مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے مکے سے باہر ایک مقام پر اپنی فوجیں جمع کرنا شروع کر دیں اور مقابلے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ قریش سے بات چیت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس اطلاع کے باوجود آگے بڑھتے رہے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ مکے سے 1 منزل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کا ایک کنواں ہے اور یہی نام اس گاؤں کا بھی پڑ گیا۔ یہاں قبیلہ خزانہ کے سردار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ قریش نے لڑائی کی تیاری کر لی ہے اور وہ آپ کو مکے میں نہ جانے دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہم صرف عمرہ کے خیال سے آئے ہیں، لڑائی کرنا مقصود نہیں ہے۔ ہمیں خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کا موقع دینا چاہیے۔ جب یہ پیام قریش کے پاس پہنچا تو کچھ شریر لوگوں نے تو کہا کہ ہمیں محمد کا پیام سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنجیدہ لوگوں میں سے ایک شخص عروہ نے کہا کہ نہیں، تم میرے اوپر بھروسہ کرو اور میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن کوئی معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اس دوران میں قریش نے ایک دستہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دیا اور یہ چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ طے پایا کہ صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تشریف لے گئے، لیکن قریش کسی طرح راضی نہ ہوئے کہ مسلمانوں کو کعبے کی زیارت کا موقع دیا جائے، بلکہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روک لیا۔ بیعت رضوان۔ یہاں مسلمانوں میں کسی طرح یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو سن کر فرمایا کہ اب تو عثمان کے خون کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ یہ کہہ کر آپ ایک ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن لڑائی سے منہ نہ موڑیں گے اور قریش سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔ اس قول و قرار نے مسلمانوں کے اندر عجب جوش پیدا کر دیا اور ان میں سے ہر ایک شوق شہادت میں سرشار کفار سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بیعت کا نام بیعت الرضوان ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اور جن خوش نصیبوں نے اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی، ان کے حق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی کا اظہار فرمایا ہے۔ صلح کا معاہدہ۔ مسلمانوں کے اس جوش و خروش کی اطلاع قریش کو بھی ہوئی
ادھر یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی اطلاع غلط تھی. قریش نے سہیل بن عمرو کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ صلح کے بارے میں بات چیت کریں. ان سے دیر تک صلح کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی اور آخر کار صلح کی شرطیں طے ہو گئیں. صلح نامہ لکھنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے. صلح نامہ میں جب یہ لکھا گیا کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے تو قریش کے نمائندے سہیل نے اعتراض کیا کہ لفظ رسول اللہ نہیں لکھنا چاہیے، اس پر تو ہمیں اختلاف ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور اپنے دست مبارک سے رسول اللہ کے الفاظ مٹا دیے اور فرمایا کہ تم نہیں مانتے تو کیا ہوا، لیکن میں خدا کی قسم اللہ کا رسول ہی ہوں. جن شرطوں پر صلح ہوئی وہ یہ تھی: نمبر 1، مسلمان اس سال واپس چلے جائیں. نمبر 2، اگلے سال آئیں اور صرف 3 دن ٹھہر کر واپس چلے جائیں. نمبر 3، ہتھیار لگا کر نہ آئیں، صرف تلوار ساتھ رکھ سکتے ہیں مگر وہ بھی نیام میں رہے گی، باہر نہ نکالی جائے گی. نمبر 4، مکے میں جو مسلمان باقی رہ گئے ہیں ان میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں، اور اگر کوئی مسلمان مکے میں واپس آنا چاہے تو اسے بھی نہ روکیں. کافروں یا مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص مدینہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے، لیکن اگر کوئی مسلمان مکے میں جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا. قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ مسلمانوں یا کافروں میں سے جس کے ساتھ چاہے معاہدہ کر لیں. یہ معاہدہ 10 سال تک قائم رہے گا. یہ تمام شرطیں بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں اور ان سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ مسلمانوں نے دب کر صلح کی. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، اتفاق کی بات ہے کہ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ سہیل کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے کسی طرح بھاگ کر یہاں پہنچ گئے اور بیڑیاں پہنے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ آ کر گر پڑے. سب کو اپنی بپتا سنائی اور بتایا کہ صرف اسلام قبول کرنے کی سزا میں ان کو کیسی کیسی تکلیفیں دی جا رہی تھیں. ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ حضور مجھے کافروں کے پنجے سے چھڑا کر اپنے ہمراہ لے چلے. سہیل نے یہ دیکھ کر کہا کہ صلح کے معاہدے کی تکمیل کا یہ پہلا موقع ہے. صلح نامہ کی روح سے آپ ابو جندل رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے. یہ بڑا نازک موقع تھا کہ وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور فریاد کر رہا تھا کہ اے مسلمان بھائیو، کیا تم مجھے پھر کافروں کے ہاتھ میں دے دینا چاہتے ہو؟ تمام مسلمان یہ صورتحال دیکھ کر تڑپ اٹھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں تک کہہ دیا کہ جب آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو پھر ہم یہ ذلت کیوں گوارا کریں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں اور اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. خدا میری مدد کرے گا. غرض یہ کہ صلح نامہ مکمل ہوا اور ابو جندل کو صلح نامہ کی شرط کے مطابق واپس ہونا پڑا اور اسلام کے فداکاروں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سخت امتحان پاس کر لیا. ایک طرف بظاہر اسلام کی توہین تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت زار تھی، اور دوسری طرف رسول کی بے چوچرا اطاعت تھی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو جندل سے فرمایا، ابو جندل صبر اور ضبط سے کام لو، خدا تمہارے لیے اور مظلوموں کے لیے کوئی راہ نکالے گا. اب صلح ہو چکی اور ہم ان لوگوں سے بدعہدی نہیں کر سکتے. حضرت ابو جندل کو اسی طرح بیڑیاں پہنے ہوئے واپس جانا پڑا. صلح حدیبیہ کے اثرات. صلح نامہ مکمل ہو جانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ یہی قربانی کر دیں. پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی اور بال منوائے. اس کے بعد صحابہ نے حکم کی تعمیل کی. صلح کے بعد آپ 3 دن تک حدیبیہ میں ٹھہرے رہے. واپسی میں سورہ فتح نازل ہوئی جس میں اس صلح کے واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے فتح مبین یعنی کھلی ہوئی فتح کہا گیا. بظاہر یہ عجیب سی بات ہے کہ جس معاہدے کی روح سے مسلمانوں نے دب کر صلح کی تھی اسے کھلی ہوئی فتح کہا جائے، لیکن بعد کے حالات نے صاف طور پر واضح کر دیا کہ واقعی حدیبیہ کی صلح اسلامی تحریک کی تاریخ میں ایک بڑی فتح کا پیش خیمہ تھی. اس کی تفصیل یہ ہے، اب تک مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ کی کیفیت برپا تھی اور دونوں فریق کو ایک دوسرے سے ملنے جلنے کا کوئی موقع نہ تھا. اس صلح کے معاہدے نے اس کیفیت کو ختم کر دیا اور اب مسلمان اور غیر مسلم بے دھڑک مدینہ آتے اور مہینوں وہاں رہ کر مسلمانوں سے ملتے جلتے تھے. اس طرح انہیں اس نئی اسلامی جماعت کے لوگوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا.
یہاں آ کر وہ عجیب طرح متاثر ہوتے تھے. جن لوگوں کے خلاف ان کے دلوں میں نفرت اور غصہ بھرا ہوا تھا انہیں وہ اخلاق، معاملات اور عادات میں اپنے لوگوں سے کہیں زیادہ بلند پاتے تھے. پھر وہ دیکھتے تھے کہ جن اللہ کے بندوں سے ہم نے لڑائی مول لے رکھی ہے ان کے دلوں میں ان کے خلاف کوئی نفرت اور دشمنی نہیں ہے، بلکہ انہیں جو کچھ نفرت ہے وہ ان کے غلط عقائد اور ان کے غلط طریقوں سے ہے. مسلمان جو بات کہتے ہمدردی اور انسانیت سے بھری ہوئی تھی. باوجود اتنی لڑائی کے مسلمان ان کے ساتھ انسانی ہمدردی اور حسن سلوک میں کوئی کمی نہ کرتے. پھر اس طرح ملنے جلنے کی وجہ سے غیر مسلموں کو اسلام کے بارے میں جو کچھ شکوک اور اعتراضات تھے ان کے متعلق آپس میں بات چیت کرنے کا خوب موقع ملتا تھا، اور غیر مسلموں کو معلوم ہو جاتا کہ وہ اسلام کے بارے میں کس درجہ غلط فہمیوں میں مبتلا کر دیے گئے تھے. غرض یہ کہ اس صورتحال نے کچھ ایسے حالات پیدا کر دیے کہ غیر مسلموں کے دل خود بخود اسلام کی طرف کھینچتے چلے گئے، اور آپس کی غلط فہمیوں کے جو پردے ان کے لیڈروں نے ان کے دلوں پر ڈال رکھے تھے وہ سب اٹھنا شروع ہو گئے. چنانچہ اس معاہدے کے بعد صرف 1.5-2 برس میں اتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا کہ اس سے پہلے کبھی قبول نہیں کیا تھا. اسی دوران میں قریش کے بعد بڑے نامور سردار تک اسلام سے متاثر ہوئے اور غیر مسلموں سے کٹ کر مسلمانوں کے ساتھی بن گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی زمانے میں اسلام لائے، اور اب اسلام کا دائرہ اثر اتنا پھیل گیا اور اس کی طاقت اتنی زبردست ہو گئی کہ اب پرانی جاہلیت کو اپنی موت صاف نظر آنے لگی. کفار کے لیڈر اس صورتحال کا اندازہ کر کے بوکھلا اٹھے. قریش کو صاف نظر آنے لگا کہ وہ اسلام کے مقابلے میں یقیناً بازی ہار جائیں گے. اب انہیں اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا کہ وہ معاہدے کو جلد سے جلد توڑ ڈالیں اور اسلامی تحریک کے خلاف ایک بار پھر ڈٹ کر قسمت آزمائیں اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو جس طرح ہو روکیں. اس معاہدے کو توڑنے کا ذکر آئندہ فتح مکہ کے سلسلے میں اپنے مناسب موقع پر آئے گا. حدیبیہ کی صلح سے کچھ اطمینان ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ کے کام پر اور زیادہ توجہ فرمائی. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو خطاب فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرا پیام ساری دنیا کے لیے ہے اور یہ سب کے لیے رحمت ہے. دیکھو، عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی طرح اختلاف نہ کرنا. جاؤ، میری طرف سے پیغام حق سب کو پہنچا دو. اسی زمانے میں یعنی 6 ہجری کے آخر یا شروع 7 ہجری میں آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط بھی تحریر فرمائے، جن کو لے کر مختلف صحابہ ممالک کو بھیجے گئے. جن دعوتی خطوط کی تفصیل تاریخ میں ملتی ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں. قیصر روم کے نام حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے. خسرو پرویز شاہ ایران کے خط حضرت عبداللہ بن خزافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے. عزیز مصر کے نام حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ بن ابی بلتعہ لے کر گئے. نجاشی بادشاہ حبش کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن امیہ. قیصر روم کے نام جو خط بھیجا گیا تھا وہ یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد کی طرف سے جو خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے، بنام ہرقل جو روم کا رئیس اعظم ہے. جو کوئی ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو. اس کے بعد تم کو اسلام کی دعوت کی طرف بلاتا ہوں. اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری قبول کر لو، سلامت رہو گے. اللہ تعالیٰ تم کو دوگنا اجر دے گا. لیکن اگر تم نے اللہ کی فرما برداری سے منہ موڑا تو تمہارے ملک کے لوگوں کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہوگا، کیونکہ تمہارے انکار کی وجہ سے ان کو بھی اسلامی دعوت نہ پہنچ سکے گی. اے اہل کتاب، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنائے. لیکن اگر تم اس بات کو ماننے سے منہ موڑو تو ہم صرف کہہ دیتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ ہم تو مسلم ہیں، یعنی صرف خدا کی اطاعت اور بندگی کرنے والے. اللہ